اللہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان سے ملے ہوئوں پر، اور پھر ان کے بعد والوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے تو آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی دوری پر رکھی ہو۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جو رب تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، موت سے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔